مشورہ تو مفت ہی اچھا اور برا لگتا ہے۔ ویسے ایسا ہی ہے، میں بھی کوئی کہانی پڑھ کے یا ڈرامہ دیکھ کے یا سن کے کہتی ہوں بھلا یوں مکمل کر لیتے، یوں کہانی موڑ دیتے، چند کرداروں کا انجام ہی یہ کر دیتے، اختتام یوں چھوڑ دیتے۔ کہانی کو کہاں لے کے جانا ہے یہ تو لکھنے والے کے اختیار میں ہے نا، ہے تو، مگر اس کا اختیار استعمال کرنے کا حق دیں تو ہم تو شروع ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا نام ہوا، اس کا تو کہانی میں نہ ذکر آیا نہ کوئی مفہوم اس سے نکلتا ہے، اور بھی بہت کچھ بحث ہوتی ہے۔ تو وہ کیا کرے بیچارہ لکھنے والا؟ آپ کا مطلب ہوتا ہے بس بحث کرنا اور وقت کا ضیاع کرنا۔ کبھی نہیں بھی ہوتا ہوگا، مجھے کیا معلوم، بلکہ ٹھیک مشورہ ہوتا ہوگا، ٹھیک بحث ہوتی ہوگی۔ لیکن جو چھپ گیا، بازار میں آ گیا، جو ٹی وی پر چل گیا، اس کی جان چھوڑ دیں، کسی اور بات پر بات کریں۔ دوسرے کا ہر وقت کا مشورہ اچھا نہیں لگتا، لگنا بھی نہیں چاہیے۔ میری تحریر میرے خیالات کی عکاسی کرتی ہے، آپ کے کی نہیں، تو آپ نہ گھبرائیں۔ ہاں، اگر آپ نے پیسے خرچ کر کے خود کی کوئی کہانی یا خود کے طریقے کی کوئی کہانی لکھوانی ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس میں اگر کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو بحث بنتی ہے اور خوب بنتی ہے۔ دیکھو نا، زندگی بھی تو ایسے ہی ہے، عنوان کچھ ہوتا ہے، استقامت کہیں اور، ذہن آزاد اور بندہ کہیں قید، نظر کہیں اور نشانہ کہیں، ہاتھ میں نصاب کی کتاب اور ذہن میں اناب شناب۔ ایک ٹوٹے چھپڑ میں پلنے والا ملک کا امیر ترین بن جاتا ہے، بادشاہ بیٹوں کے ہاتھوں جیل جاتا ہے، کوئی تو سر کٹواتا ہے۔ یہ بنانے والے کے فیصلے ہیں، مشورے والوں کے نہیں۔ وہ جو کہانی جیسے لکھے اور جیسے بدل دے، جب بھی جیسے بھی۔ بنانے والے سے ہمارا کوئی مقابلہ بھی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں شکل ہی اچھے دے دیتا، رنگ ہی گورا ہوتا، 2 انچ اور لمبا ہوتا، فلاں کے گھر پیدا ہوتا، امریکہ میں ہی ہوتا، خواہ یہی شکل ہوتی۔ ایسا ہی ہے اللہ سونے کا انسان، غیر مطمئن کسی بھی حال میں، کہیں بھی کیسے بھی۔ سو یہ سب خالق حقیقی کو مشورے ہیں۔ ہم گورا ہونے والے کی کریمیں لگاتے ہیں، برفیں دیکھنے جاتے ہیں، گورے دھوپ میں لیٹ لیٹ کے رنگ کالا کرتے ہیں اور دھوپ میں پڑے ہی رہتے ہیں بھلے جلد کا کینسر ہو جائے۔ کہتے ہیں سردی کی مصیبت ہے، بھاگ بھاگ کے ہمارے یہاں آتے ہیں۔ گورے خود کے گھر والوں کو، پیارے لوگوں کو دعائیں دیتے ہیں، تمہیں سورج کی گرمی ملے زندگی میں، تمہارے دن میں چمکتا سورج آئے۔ ہم دعا دیتے ہیں تم کو ٹھنڈ پڑے۔ یہ ہے انسان، جو جس کو مفت ملا ہے وہی نہ خوش، وہاں نہ خوش۔ ہاں، بات یہاں اور وہاں ہونے کی نہیں ہے، بات ہے اطمینان نہ ہونے کی۔ اور جب ہم بنانے والے کو مفت مشورے دیتے ہیں نعوذ باللہ، تو انسان کو تو ہر وقت مشوروں کے کٹہرے میں کھڑے رکھنا ہمارا حق مسلسل ہوا۔ لکھنے والا اگر مکمل آپ بیتی لکھے یا لکھوائے، وہ بھی مکمل سچ نہیں ہو سکتا یا ہوتا۔ ہر انسان کے کچھ سچ جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو وہ خود سے بھی باقی ماندہ زندگی چھپاتا رہتا ہے۔ کبھی کچھ قریبی ان میں کہیں شامل بھی ہوتے ہیں، زندگی بھر دھمکاتے بھی رہتے ہیں، کچھ شرم جلاتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ہے انسان۔ تو جو سچ جھوٹ ہم خود سے چھپائیں گے بھلا چھپوائیں گے، اور کوئی یاد کرائے گا تو انجان بن جائیں گے کہ نہ معلوم۔ ہمیں کیا معلوم کس بات کی کس کی بات ہو رہی ہے اور کیا بات کر رہا ہے؟ وہ لکھنے والے کو بتائیں گے کیوں؟ اس کو تو شب بتائیں گے اور اسی کے پیسے دیں گے۔ اس نے کوئی مفت مشورہ دیا بھی تو، سر یہ ایسے کر لیں، یہ ایسے ٹھیک نہیں بیٹھ رہا، یعنی آسان زبان میں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، تو اس لکھنے والے کی چھٹی۔ ایسی لکھی جاتی ہیں آپ بیتیاں بغیر مشوروں کے، اور لاتعداد تاریخ بھی۔ بہت کچھ لکھا جاتا ہے سنا ہوا اور اعتبار کر کے، گواہیاں لے کے۔ آگے بتانے دکھانے والے کی مرضی ہے کہ وہ کسے حذف کرے اور کیسے حذف کرے۔ ہم تو مجبور ہوئے، کوئی اور ذرائع اور ذریعہ بھی نہیں ہے۔ مگر چھپا چھپی یہ تو ہمارا خود کا اور ہمارے سونے رب کے درمیان معاملہ ہوا نا، تو بھی وہ مکمل سچ نہیں ہوتا۔ اور اگر فکشن لکھیں تو کہیں کہیں آپ کا اپنا آپ جھلک جاتا ہے، اور پڑھنے والے کہانی کو چھوڑ کے اس میں سے لکھاری کو نکالنے اور ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ ایسا تو ہے ہی، فکشن دل کی آواز بھی ہوتی ہے اور ذہن کی اڑان بھی، خواہشات بھی اور غم بھی۔ کہیں سے اگر آپ ذرا بھی لکھاری کی نجی زندگی سے واقف ہوں تو خود ہی کڑیاں میں لانے لگ جاتے ہیں۔ گھر والے یہ زیادہ کرتے ہیں اور دوست اور پیارے بھی۔ بس 3 طرح کے لوگ ہیں، باقیوں کو آپ کی کیا پڑی، ان کے خود کے نشانے ہیں۔ میری پیاری دوست نے آج مجھے کہا آپ صیغہ متکلم میں کیوں لکھتی ہیں، یعنی فرسٹ پرسن میں، اور ہم بہت ہنسے اس بات پر۔ کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک چھوٹا سا حلقہ بنایا تھا جو اللہ کی مرضی سے بڑھتا ہی گیا۔ میں بات کرتی تھی اور خواتین سنتی تھی، سوال جواب ہوتے تھے اور پھر چائے۔ تب بھی میری ایک پیاری دوست لبنہ مجھے کہتی تھی آپ ساری مثالیں خود پہ ڈال کے کیوں دیتی ہیں۔ آج ایک پیاری دوست نورین نے بھی یہی کہا۔
تو سارے پیارے دوست سچی مشورہ دیتے ہیں اور مفت